السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو حدیث ہے یہ ریاکاری کے بارے میں، اور یہ جو چیپٹر ہے یہ دیکھیے اخلاص نیت، چیپٹر کا نام ہے اخلاص نیت۔ آئیے اس حدیث کو پڑھتے ہیں۔ حضرت طاووس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ جو طاووس ہیں یہ تابعی میں سے ہے، یعنی کہ صحابی کے اسٹوڈنٹ، ان کو کہتے ہیں تابعین۔ حضرت طاووس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں کبھی کبھی نیک عمل کے لیے کھڑا ہوتا ہوں اور میرا ارادہ اس سے اللہ تعالیٰ ہی کی رضا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ دل میں یہ خواہش بھی ہوتی ہے کہ لوگ میرے عمل کو دیکھیں، یعنی کہ دکھاوا۔ آپ نے یہ سن کر خاموشی اختیار فرمائی، یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی۔ ترجمہ: جو شخص اپنے رب سے ملنے کی آرزو رکھتا ہے، جو شخص اپنے رب سے ملنے کی آرزو رکھتا ہو اور اس کا محبوب بننا چاہتا ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل یعنی کہ نیک کام کرتا رہے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ تفسیر ابن کثیر۔ فائدہ، اب یہ اس کا مطلب ہے۔ اس آیت میں جس شرک سے منع کیا گیا ہے وہ ریاکاری ہے، ریاکاری یعنی دکھاوا، اور اس بات سے بھی منع کیا گیا ہے کہ اگرچہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہو، کوئی بھی نیک عمل اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہو، مگر اس کے ساتھ اگر کوئی نفسانی غرض بھی شامل ہو تو یہ بھی ایک قسم کا شرک خفی ہے۔ اب سمجھ رہے ہو؟ شرک خفی یعنی کہ چھپا ہوا شرک جو انسان کے عمل کو ضائع کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے۔ اب اس حدیث میں سے جو مین پوائنٹ ہے وہ دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر 1، یہ جو سوال کیا تھا یہ صحابی نے کیا تھا، صحابی جن کی تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں۔ آپ سوچئے، اگر صحابی کے من میں شیطان یہ وسوسہ ڈال سکتا ہے کہ وہ اپنا عمل اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں لیکن لوگوں کو دکھانا بھی چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو جب صحابی کے من میں شیطانی وسوسہ ڈال سکتا ہے، ان کو گمراہ کر سکتا ہے، تو ہماری اور آپ کی کیا اوقات ہے، ہماری اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ شیطان ہم کو گمراہ نہیں کر سکتا؟ بالکل کر سکتا ہے۔ اس لیے اس میٹر میں، کون سے میٹر میں؟ ریاکاری والے میٹر میں اللہ سے ڈرتے رہو۔ ہر عمل میں یہ دیکھو کہ کہیں ہم سے ریاکاری، دکھاوا تو نہیں ہو رہا۔ سمجھے آپ؟ پہلی چیز تو یہ۔ دوسری چیز، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا گیا تو آپ نے کیا کیا؟ خاموشی اختیار فرمائی۔ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے تھے جب تک کہ اللہ کا حکم نہیں ہوتا۔ پھر جب اللہ کا حکم آیا، آیت نازل ہوئی، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت بتائی۔ اس سے ایک بات بہت اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے جو کہ ثابت ہوتی ہے، وہ یہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں بتاتے تھے دین شریعت میں، جب تک کہ اللہ کی طرف سے کوئی حکم، کوئی وحی نازل نہ ہو جائے۔ آپ سمجھ گئے؟ ٹھیک ہے، یہ دو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں۔ ویسے بھی آج کل کے زمانے میں ریاکاری اتنی زیادہ پھیل چکی ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ آپ دیکھو گے کہ بقرہ عید ہے، عید کا وقت چل رہا ہے، آپ دیکھو گے بڑے بڑے شہروں میں، دلی، ممبئی، چنئی، کولکاتہ، ان سب میں لوگ قربانی کرتے ہیں 1 لاکھ، 2 لاکھ، 5 لاکھ اور 10 لاکھ کے بکروں کی۔ یہ سب اس لیے کہ لوگوں پر اپنا رعب جھاڑ سکیں، دکھاوا کر سکیں کہ کون زیادہ مہنگے بکرے کی قربانی کرتا ہے۔ یہ جو قربانیاں لوگ کر رہے ہیں یہ اللہ کے لیے نہیں کر رہے ہیں، یہ دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں۔ یہ ریاکاری میں آتا ہے۔ ریاکاری کیا ہے؟ شرک خفی، یہ ایک طرح کا شرک ہے۔ اچھا، ایک بات اور، یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ میں جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرتا ہوں، کون سا کام؟ نیک کام، لیکن تھوڑا سا یہ بھی سوچ لیتا ہوں کہ لوگوں کو پسند آئے، لوگ بھی دیکھ لیں، تب یہ شرک خفی ہوتا ہے۔ لیکن ذرا سوچو، اگر کوئی انسان نیک عمل صرف اسی لیے کرے
کہ لوگوں کو خوش کر سکے، لوگوں کے سامنے دکھاوا کر سکے، تو یہ شرک خفی ہوگا یا شرک خفی سے بڑھ کر ہوگا؟ آپ ذرا سوچو، عقل لگاؤ اپنی، کتنا خطرناک شرک ہوگا وہ، کہ اس کو اللہ کی رضا کوئی مقصود نہیں ہے اس کا، صرف اور صرف لوگوں کے دکھاوے کے لیے وہ کر رہا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو نماز پڑھنے جاتے ہیں مسجد، ان میں سے اکثر ایسے ہوتے ہیں جو کہ دکھاوے کے لیے جاتے ہیں، اور اکثر تو بوڑھے ہوتے ہیں۔ گھر والے، محلے والے یہ نہ کہیں کہ دیکھو قبر میں پیر لٹک رہے ہیں، لیکن پھر بھی اپنی آخرت کی، قبر کی کوئی فکر نہیں ہے، اس لیے چلو نماز پڑھنے چلے۔ یہ میں ریئلٹی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اکثر لوگوں کو ریاکاری کی بیماری لگ چکی ہے۔ اکثر داعی جو اسلام کا کام کرتے ہیں ان کو بھی ریاکاری کی بیماری لگ چکی ہے۔ وہ لوگ خود کو فیمس کرنا چاہتے ہیں بنا یہ سوچے سمجھے کہ ان کا مقصد کیا ہونا چاہیے، اللہ کی رضا یا لوگوں کی رضا۔ ہمارا مقصد لوگوں کی رضا نہیں، اللہ کی رضا ہونا چاہیے۔ اس لیے میں کیا کرتا ہوں، میں جیسا ہوں ویسا ہی پریٹینڈ کرتا ہوں اپنے آپ کو۔ لوگوں کے حساب سے نہیں چلتا میں، بلکہ میں اپنے حساب سے، اللہ کے حساب سے چلتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ جہاں تک میں اللہ کی شریعت پر عمل کر سکتا ہوں کرتا ہوں، لوگوں کو بولتا ہوں کرنے کے لیے بس، لیکن دکھاوا نہیں کرتا۔ الحمدللہ میں منافق نہیں ہوں، اور نہ ہی مجھے منافق بننا۔